الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على کچھ ساتھی بیت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم بیت کریں۔ بیت کے اندر بنیادی چند نصیحتیں ہیں۔ جب وہ نصیحتیں بندہ بوقت جاں حفظ جاں بنا لیتا ہے، یعنی گلے کا تعویذ، اس کو حفظ جاں کہتے ہیں۔ اور ان نصائح پر زندگی بھر کاربند رہتا ہے، اس کو اچھی موت سے، خاتمہ ایمان پہ، اچھی زندگی سے، دنیا میں اچھی، آخرت میں اچھی، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، ورنہ دنیا والے خوار ہی خوار ہیں، دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے۔ خوش وہی ہیں جن کو اللہ نصیب ہے، ان کی دنیا بھی ہے، ان کی آخرت بھی ہے، اور جن کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے، نہ ان کی دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے کو سمجھتے ہیں اور اصل زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ تو عزم نے یہ کیا کہ وقت بیت جو نصیحت، وصیحت، جو ترغیب اور دعوت دی جاتی ہے، اس کو زندگی بھر خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو میں اپنے نسبت کا اور اپنے سلسلے کا اعجاز عرض کر رہا ہوں۔ اس طریقے میں کسی شخص نے توبہ کی ہو، بھول گیا ہو، عرصہ گزر گیا، یقین کی حد تک یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ نسبت اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ تھک جائے گا، واپس آ جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر عرصہ دراز کے بعد بھی اسے یاد آیا میں نے تو کہیں پلہ پکڑا تھا، کہیں سلسلہ پڑا سنا تھا، دوبارہ سے اسی نصیحت پہ عمل کرے اور ذکر شروع کر دے، اس کو فیضان آنا شروع ہو جائے گا۔ اب سب سے مہلک، سب سے خطرناک بیماری جس سے ہم سب کو ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں، وہ گناہ ہے شرک۔ اب شرک کی ہمارے ہاں جو تعریف ہوئی ہے، اس تعریف کو سن کر ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہم تو بڑے مواحد ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بڑے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی کتابیں دیکھ کر خود اپنی اصلاح گھڑتے ہیں اور ان کو
زندہ صحبت نہیں ملی ہوتی، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ توحید کا اونچا درجہ جو شرک کی گرفتاری سے نکلتا نا، اونچا درجہ، اس کا نام ہے احسان۔ کیا نام ہے؟ کیفیت احسان۔ فضل بھائی سن رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیفیت احسان۔ یہ جو کیفیت احسان ہے، یہ جب شرک اندر سے دور ہوتا ہے نا، یہ اللہ انعام کے طور پر پہلی دولت یہ دیتے ہیں۔ اب احسان کی جو تعریف ہے کہ احسان کیا ہے، احسان کی تعریف ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے اور نماز کا سبق بڑے خوشی و خضوع سے پڑھتا ہے، اور لمبا سا سجدہ کیا، لمبا سا رکوع کیا، اور 2-4 آنسو بہا لیے، سمجھتے ہوں کہ مجھے کیفیت احسان حاصل ہو گئی۔ یہ کیفیت احسان نہیں ہے۔ کیفیت احسان کیا ہے؟ اور شرک سے آزادی کے بعد بڑا تحفہ، بڑا انعام، کیفیت احسان نفس کی ہر حرام خواہش، نفس کی ہر حرام خواہش، یعنی جس کو اللہ نے حرام کیا، اس میں تکلف ختم ہو جائے، اس میں تکلف ختم ہو جائے، بندہ تو تکلف ہو جائے، گناہ اس سے چھوٹ جائیں۔ کیفیت احسان میں یہ بھی ہے کہ بندہ ناجائز غصہ بھی نہ کرے، بے جا غصہ بھی۔ آج کل جو سب سے زیادہ بزرگ ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی بیماری غصے کی رہتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بڑا بزرگ ہو گیا، اب اس کو زیادہ غصہ آتا ہے، وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ یا اللہ، فقیرہ فقیری بڑی دوری، فقیرہ فقیری بڑی دوری، حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے، فقیرہ فقیری بڑی دوری، چڑھ گئے اچھی لمبی کو جو رہی، ڈھیر گئے تو چکنا چو رہی۔ ٹھٹھا نہیں ہے عشق کا ہونا، ٹھٹھا نہیں ہے عشق مانا، پھول توڑنا باغ توحید وچوں، بدن اپنا کڈیا نال پچھواونا جے۔ پھول توڑنا باغ توحید وچوں، بدن اپنا کڈیا نال پچھواونا جے۔ تو طرف محبوب دے بجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے، کاٹھی گھد کے صبر دی نفس اتے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے، تیرا اس نو پوچھے ہدایت اللہ جڑا رادا واقفدار ہوئے۔ توحید ایسے ہی نعرے مارتے ہیں، توحید توحید توحید۔ ہر خواہش جو حرام ہے
اس کا چھوڑنا توحید ہے، اس کا چھوڑنا توحید، اور ہر اللہ کی نافرمانی کی طرف بھاگنا شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشوں کی پکار پر دوڑ رہا ہے، اے موحد ہے۔ کل پرسوں میں نے کسی جگہ پڑھا، ایک صاحب لکھتے ہیں موحدین دوستوں سے ملاقات، سارے موحد بڑی بڑی کچھیں رکھی ہوئی ہیں، سنت نام کی کوئی چیز نہیں، بڑی سعادت ہے۔ جس راہ پہ آج اہل توحید چل رہے ہیں نا، یہ راہ حرم نہیں جا رہا، یہ راہ حرم بھول گئے ہو۔ بندہ جا رہا تھا عربستان حج کے لیے، غلط ہو گیا، کہیں اور چل پڑا، راستے میں کسی نے پوچھا اسی میں کیا کہتے ہیں، کجا رفت، کجا می روی، اس نے کہا حرم، اس نے ایرا کے می روی ترکستان است۔ جس راہ پہ آپ چل کے خدا کی توحید دیکھ رہے ہو نا، اس راستے سے توحید ہے۔ توحید بنیاد ہے، اچھا اللہ کی توحید بنیاد ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے یہ شعر ان کی مجلس میں پڑھا تھا، میرا بیٹا وہ چھوٹا سا تھا، اس نے پڑھا اس وقت، تو حضرت بڑے خوش ہوئے۔ کہا توحید کیا ہے؟ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ توحید ماں سوا کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا، اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کو، سننے کو، بولنے سے، پکڑنے سے منع کیا، یہ توحید ہے۔ یعنی بینک میں پیسے سود پر رکھے ہوئے ہیں، کاروبار سارا سود ہی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عمرے کرتے ہیں، پرائے حق کھا جاتے ہیں، چلا لگا لیتے ہیں۔ پٹی شیطان کی، بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں۔ دوستو، تربیت انسان بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا، مہندی جو ہوتی ہے، مہندی کو حنا کہتے ہیں، یہ رنگ بڑے دیر سے دیتی ہے۔ اچھا آپ کیونکہ سارے اکثر علماء اور دائی لوگ بیٹھے ہو، یہ خشک دانتوں سے کچھ نہیں ہوگا کبھی۔ جب تک دل نہیں پھرا ہوا، دل گندگی سے آلودہ ہو تو وہ اندر سے آلودگی نکالے گا۔ دل غم دنیا میں ڈوبا ہو تو غم کی باتیں نکلیں گی دنیا میں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماں سوا سے آزادی ہو۔
ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے، سارا اللہ کا غیر ہم نے دل سے نکال دیا، غیر سے نکال دیا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، نہ آج تک کسی نے کچھ کیا، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بول لوگوں نے بولے ہیں دعوت کے، لیکن لوہے دل پر جس شخص کی دعوت کے اثرات میرے اوپر بھی نقش ہیں اور میں محسوس کرتا تھا ان کی زندگی میں بھی اور اب بھی، شاید قریب زمانے میں اللہ کی محبت میں اتنا جلا بھنا ہوا انسان حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ یہ بات کرتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، بات سچ تھی، بات یہ سچ کہہ رہے تھے، یہ سچ کہہ رہے تھے، ہم سچ نہیں کہتے، بات ہم بھی کرتے ہیں، سچ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی سبق ہے، یہ پیر کو سمجھ آئے وہ بھی پاس، مرید کو سمجھ آئے وہ بھی پاس، نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز سے، ہر نقشے سے پورا اعتماد ختم ہو جائے، کیونکہ یہ سارا نقشہ جو بھی ہے نا، یہ اللہ کی ایک جھٹکے کی مار ہے، ساری کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پانی کے بلبلے ہیں سارے، بس نام کے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سلوک ہمارے جو طریقہ ہے نا نقش بندی سے اصلاح، یہ لوگوں کو اصل میں تعارف غلط ہوا، تعارف غلط ہو گیا ہے۔ نقش بندی کی جو توحید ہے نا، نقش بندیہ کی، اللہ اکبر، یہ الگ بات ہے کہ کام ہم جیسے لوگوں کا چڑھ گیا، ورنہ جنہوں نے یہ نقش بندی امانت چلائی ہے نا، وہ تو عجیب لوگ تھے، عجیب، نہ دنیا پہ نہ آگے دنیا پہ کسی پہ کوئی نگاہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا میں بھی جو چیزیں مؤثر ہوتی ہیں نا کہ یہ چیز اثر کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے دل پہ اللہ کا نقش رکھتے ہو نا، ان پہ بھی نگاہ نہیں رکھتے۔ کیوں بھائی؟ مؤثر تو پھر بھی اللہ ہے، مؤثر حقیقی پھر بھی اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی، تو توڑ کے پکڑ، تو راہ کی باتیں پکڑ، سیدھا سیدھی بات کرو، آگے کی، آگے کی بات کرو۔ تو پہلا سبق یہ بتانا انتہائی ضروری ہے، پھر سلوک آسان ہے۔ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، چلا بھی کاٹ لیتے ہیں، جتنا لمبا وظیفہ بتائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے گند کو دور نہیں کرتے، شرک کو ختم نہیں کرتے۔ کنواں ہے نا، کنویں میں کتا گر جائے، بلی گر جائے، ہم علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، کتنے ڈول نکالیں گے کہ یہ پاک ہوگا؟ مسئلہ معلوم ہو گیا، کتنے ڈول نکلیں گے تو پاک؟ ڈولوں پہ ڈول نکالے جا رہے ہیں، کنواں خشک کر دیا، لیکن کتا نہیں نکالا، کتا نہیں۔
اصل دوستو یہ مسئلہ سمجھو پہلے، زندوں سے بھی نگاہ کو اٹھاؤ، میتوں سے بھی نگاہ کو اٹھاؤ، نہ اوپر والے مؤثر نہ نیچے والے مؤثر، مؤثر کون ہے؟ یہ طریقہ نقشبندیہ کی ایک اصطلاح ہے، ہوش بھر دم، یہ اس کی تشریح اچھا، اور یہ دلہن صاحب اس کی ہوش بھر دم، اور اسی کو سلطان باہو کہتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہی وہ فرمایا ہو۔ جب ہم نے مرشد سے ذکر سیکھا، انہوں نے اس وقت جو نصیحت کی، انہوں نے کہا جس وقت تو غافل ہوگا اس وقت تو کافر ہوگا۔ بس ہمیں تو وقت بعد یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ اپنی نگاہ اللہ سے، اللہ نے ہمارے حضرت جی صاحب پر بڑے فضل کیے تھے۔ دیہاتی لوگ آتے تھے نا، دیہاتی لوگ آتے تھے، حضرت ایک دفعہ فرماتے ہیں، اے جنیوں خدا دا بوا نہ چھوڑے ہوئے، خدا دا بوا نہ چھوڑے، اللہ کا در نہ چھوڑے ہو، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ جب اپنی جان پہ انسان کی بن جائے نا، تو اللہ کے علاوہ کوئی کام کسی کے آنے والا نہیں۔ کیوں پریشان ہو تم؟ یہ جو ہم اس پہ ذات کرتے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے دل میں، اللہ ہی ہمارے خون میں، رگوں میں، اللہ ہی اللہ رہ جائے، باقی کچھ نہ ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کی توحید نصیب ہو گئی نا، تھوڑے سے اعمال بڑے جاندار ہو جائیں گے، بڑے وزنی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نصیب نہیں ہے، چلے بھی لگاؤ، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کسی کو نصیب ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ ایسے میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے؟ ان نے نہیں دیا ہوا تھا۔ پھوپھیوں کو حصہ دیا ہے؟ باپ کی جائیداد اللہ کی شریعت کے مطابق تقسیم ہوئی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا 10 سال تبلیغ میں اور بھی لگاؤ نا، ملکوں کے سفر کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بندے پہ حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کے ادا کرنے والا ہو۔ اور اکرام مسلم کیا ہے؟ اپنے حق دبا کر دوسروں کے حق دینے والا بندہ بن جائے۔ ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، اس کام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کہے گا مجھے توحید حاصل ہے؟ یہ کیا توحید ہے؟ ہم نے توحید کو بس اس حد تک محدود کر دیا کہ حاجت روا کوئی نہیں، بس اتنی حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اور بندے سمجھ گیا بات کی۔ صرف بات حاجت روائی تک نہیں ہے، عقیدہ توحید تو روس والوں کو بھی حاصل ہے، وہ بھی ایک خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہوئے کہ اللہ ہے۔ بھئی اللہ کی کچھ تعلیمات بھی ہے نا، یہ قرآن دستور ہے، آئین ہے، جو اس میں جو درج ہے یہ نظم کا حصہ ہوگا، پھر توحید نصیب ہوگی۔ اگر نصیب نہیں ہے تو توحید نصیب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سبق یہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے
لقمان حکیم اپنی بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں نا، کیا نصیحت تھی؟ کس طرح؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے جب نصیحت کی نا، وَهُوَ يَعِظُهُ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، محمد کو کہہ رہا ہوں، یا بنی لا تشرک نہ مجھے باللہ. اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا. شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت نصیحت کی ان الفاظ کے ساتھ، اے میرے بیٹو، میرے بچوں، یہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک اور یہ بہت جلدی بند ہو جائے گا. سورج غروب ہونے کی دیر ہے، بازار بند ہو جائے گا. کہیں دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر تم اپنے اللہ کو بلا نہ بیٹھو. اور بیٹو، میں تمہیں وہی نصیحت کرتا ہوں جو لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو کی تھی، بس اس کو پڑھ لینا. اتنی جامع نصیحتیں ہیں. فیوز یزدانی میں کسی عارف نے بڑے شوق سے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو جو اللہ کی توحید نصیب تھی اور جو ان کو اللہ نے ذوق توحید نصیب فرمایا تھا اور جو ان کے نصائح ہیں، اگر قرآن کریم پیران پیر کے بعد نازل ہوتا تو ان کی نصیحتوں میں بھی اتنی جان ہے کہ اللہ لقمان حکیم کی نصائح کی طرف اس کو بھی قرآن بنا دیتے، اللہ اس کو بھی قرآن بنا دیتے. یہ پہلا سبق ہے تھا، پہلا سبق کہ ہر نقشے سے نگاہ اٹھ جائے، پھر آدمی کو آگے سلوک سمجھ آتا ہے. سب سلوک پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس. شیخ نثار فردی صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے، انہی کا شعر میں نے سنا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیسے میں اس بات کو سمجھا، کہنے لگے کہ اہل دل جو ہوتے ہیں نا، ان کے اگر کبھی پاؤں دھونے کا وقت مل جائے تو پانی گنانا نہ پی لینا. کہ جن کو اللہ کی توحید نصیب ہو، اللہ کی معرفت نصیب ہو، وہ اس شان کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی شان معرفت نصیب ہو. ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، بہت عرصے کی بات ہے. پھر لگے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، قدر کر لیں، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، قدر کر لیں. کیونکہ یہ انوارات توحید والے جو ہے نا، یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے سمجھ نہیں آتے.